سیرت نبوی کے متعلق کوئی مستند و معتبر کتاب بتا دیں جس کا پڑھنا عوام کے لیے مفید ہو۔ سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جو کتابیں ملتی ہیں، کوئی بھی سیرت کی کتاب لے کر کے آپ از اول تا آخر پڑھ لو، پھر آپ کو جو ہے جتنی کتابیں پڑھنی ہوں گی پڑھیے۔ شمائل نبوی سے متعلق کوئی مستند کتاب، شمائل نبوی نام کی ہی کتاب ہے اور تقریباً 12-15 جلدوں میں۔ شمائل حضور کے اخلاق، حضور کی عادتیں، اس کو شمائل کہتے ہیں۔ شمائل کے معنی حضور کے اخلاق اور حضور کی عادات، اس کو شمائل کہتے ہیں۔ درس قرآن میں کسی عالم نے یہ بات کہی کہ اگر ہم نے کسی کافر کو کافر کہا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ کفر ہماری طرف لوٹے گا، تو کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ دیکھو، بات یہ ہے کسی کے انجام کے متعلق ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کافر کو کافر مت کہو، اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی شخص کے کفر کا 100% یقین نہ ہو جائے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ بلکہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کسی شخص کے عمل میں یا کسی شخص کی بات میں 99% کفر ثابت ہوتا ہے، لیکن 1% ایسا ہے جس میں گنجائش ہے، تو اس کو کافر مت بولو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم نے کسی کو پوجا کرتے ہوئے دیکھ لیا، شرک کرتے ہوئے دیکھ لیا، پھر بھی ہم اس کو کافر یا مشرک نہ بولیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں ہم نے کہا کہ تو کافر ہے یا وہ کافر ہے اور حقیقت میں وہ کافر نہیں تھا، تو یہ بات پلٹ کر کے مجھ پر آئے گی، کہنے والے پر آئے گی۔ اس لیے کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے سے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ کارپوریشن میں جو لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں ان کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک کام ہے، اور ہر کام میں جائز اور ناجائز دونوں پہلو ہوتے۔ جس کام کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ ہم کر کے دیں گے، اس میں ساری تفصیل ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کام ایسا کر کے دینا ہے۔ اگر وہ شرط کے مطابق کر کے دے رہا ہے تو اس کے یہاں اس کی آمدنی کمائی جائز اور حلال ہے، اس کے یہاں کھانا پینا درست ہے۔ اور اگر وہ ٹھیکہ لیا لیکن ٹھیکہ لینے کے بعد جیسا کام کر کے دینا شرائط میں تھا ویسا نہیں کیا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ جیسے ایک آدمی ترازو سے ناپتا ہے، آپ نے 1 کلو شکر لی اور اس نے اس کا ترازو ٹھیک نہیں تھا اور 900 گرام شکر بیٹھی، تب آپ بولو درست ہے یہ؟ اس نے ڈنڈی ماری ہے، سامنے والے سے پیسے پورے لیے لیکن اس کا حق پورا نہیں دیا۔ دیہات سے ایک آدمی آتا تھا گاؤں میں شکر خریدنے کے لیے، تب وہ جس آدمی کے یہاں سے شکر لیا 1 کلو شکر لے کے گیا، پھر وہ کھووا بنا کر کے لایا اور اسی دکاندار کو دیا۔ تو جب دکاندار نے اس کو وزن کیا اس آدمی کے جانے کے بعد تو کھووا 900 گرام نکلا، تو یہ بہت آپے سے باہر ہو گیا۔ جب دوبارہ وہ کھووا لے کر کے آیا تو یہ اس پہ چڑھائی کر دیا، تو وہ خاموشی سے سنا اور حیران تھا کہ یار کیا ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یار ہوا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا، بولے جو شکر تم وزن کر کے ہم کو دیے تھے 1 کلو، وہی ہم نے ترازو میں ایک طرف رکھا تھا اور دوسری طرف جو ہے کھووا رکھا تھا، تو تم تو ایک زمانے سے ہم کو شکر جو ہے
900 ग्राम दे रहे और 1 किलो का पैसा ले रहे। बोले हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास वजन नहीं है, बाट नहीं है। तुमसे हमने 1 किलो शक्कर खरीदी, वही 1 किलो शक्कर हमने एक तरफ रख दी थी और खोआ वजन करके लेके आए। समझ रहे हो? अगर ठेकेदार ने शराइत के मुताबिक काम नहीं किया है तो ये डंडी मारने वाला आदमी है। हक की अदायगी में कोताही करने वाला शख्स है। और आप समझ सकते हो कि फिर उसकी कमाई कैसी होगी। एक आदमी एक ठेकेदार के पास गया और जा करके उसको बोला कि यार मस्जिद बन रही है, चंदा दो। तो उसने कहा कि यार मैं मस्जिद में चंदा नहीं दूंगा। तो बोले नहीं तुम दो। तो बोले तुम मुफ्ती साहब को फोन लगाओ, अगर वो बोलेंगे कि दे दो तो मैं दे दूंगा। फोन आया मेरे पास, तो बोले इसके पास हम लोग चंदा लेने के लिए आए मस्जिद के लिए, तो ये बोलता है कि यार मैं ठेकेदारी करता, मेरा पैसा मस्जिद में चलेगा क्या, तो मुफ्ती साहब से पूछो। और बोले वो फैसला कर दिया ना, वो ठेकेदार फैसला कर दिया कि यार मेरा पैसा मस्जिद में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? वो क्या करता है उसको मालूम है। वो बोल रहा है ना मेरा पैसा मस्जिद में नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा, इसलिए कि वो समझ रहा है कि मेरी कमाई कैसी है और अल्लाह के घर में जायज और हलाल पैसा लगना चाहिए। एक शख्स ने ख्वाब देखा मक्का मुकर्रमा को 3 मरतबा और मदीने मुनव्वरा को 1 मरतबा। मक्का और मदीना देखना, इसकी ताबीर तो ये है कि इंशाअल्लाह खैर रहेगी। अगर वो ये ख्वाब देखता कि हज कर रहा है या उम्रा कर रहा है, तो या तो अल्लाह उसको हज उम्रे की सआदत अता करेंगे, वहां की हाजिरी नसीब होगी, या जिंदगी का कोई बड़ा काम जो होगा वो हो जाएगा। दुनिया में 4 दफा वक्त रुक गया था। एक जब हुजूर मेराज पर तशरीफ ले गए थे, और एक जब हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी थी, और जब बीबी फातिमा के सरे मुबारक से दुपट्टा सरक गया था, और जब हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई थी। ये सब गैर मुस्तनद बात है, ये सब गैर मुस्तनद बात है। दुनिया का अपना निजाम चलता रहता है, दुनिया का अपना निजाम चलता रहता है। कोई बड़े से बड़ा भी इनकलाब आ जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी किसी के वक्त में बरकत हो जाए वो एक अलग चीज। जैसे हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए, आप मक्का मुकर्रमा से निकले, रातों रात मस्जिद अक्सा पहुंचे। जो सफर लोगों का 1 महीने में होता है, हुजूर का 1 रात में हो गया। ये वक्त की बरकत है। इसका ये मतलब नहीं है कि वक्त रुक गया और हुजूर 1 महीने तक चलते रहे, तो क्या पूरी दुनिया के लोग 1 महीने तक सोते रहे? ऐसा नहीं। यजीद को बुरा कहना कैसा है? कुछ लोग बोलते हैं कि यजीद को बुरा नहीं कहना चाहिए। बुरा किसी को नहीं कहना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमें अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है कि उसको बुरा बोलो? हम अगर नहीं बोलेंगे तो कल कयामत के दिन हमको पकड़ा जाएगा कि तुम क्यों नहीं बोले थे। अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसका अमल अच्छा है, उसकी बात अच्छी है, अल्लाह सिला देगा। अच्छी नहीं है, अल्लाह के इख्तियार की बात है। माफ करना चाहे माफ कर दे, सजा देना चाहे सजा दे, हमको क्या इख्तियार है। इसलिए किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। अपनी जुबान को हमेशा लोगों की बुराई से रोक करके रखना चाहिए। सब्र की इंतहा कहां तक है? जहां तक बर्दाश्त हो सके। अब हर एक की बर्दाश्त अलग अलग है।
اب اس میں تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا. امام صاحب نے ایک سلام پھیرا پھر مقتدی نماز میں شامل ہوا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت نہیں ملے گی. امام کے ساتھ تشہد کے بقدر اگر شرکت ہوتی ہے، تشہد کے بقدر، تو یہ سمجھ لو کہ اس کو جو ہے جماعت کا ثواب ملے گا. اور اگر ہم آئے اور آ کر کے ہم شامل ہوئے، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا ہے تو ہمیں التحیات پوری کر کے اٹھنا ہے. اور اگر ہم آئے امام نے ایک سلام پھیر دیا تو پہلے سلام پر نماز پوری ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ امام جب سلام پھیر دیا اس کے بعد ہم شامل ہوئے تو امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوئے. نماز ہو جائے گی لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کو احمد کہنا کیسا ہے؟ وہ غلام احمد ہے، احمد نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ قادیانی جو ہے وہ غلام احمد اس کا نام ہے. اس کو احمد کہنا ظاہر بات ہے آدھا ادھورا نام آپ لے رہے. اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی کے لیے رقم الگ کی اور نیت کر لی تو کیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا پڑے گی؟ نہیں. اگر ہم نے کوئی رقم الگ کر لی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اب دینے کے وقت نیت کرنا ضروری نہیں. اذان کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ اذان کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے. اذان کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے، اذان ختم ہونے کے بعد دعا ہے. ایک عورت 3 سال سے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کا طلاق ہو گیا. طلاق کی عدت کے بغیر اس نے طلاق کے 3 یا 4 روز کے بعد دوسرا نکاح کر لیا. آیا طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے؟ ضروری ہے. جب تک نکاح ہے تو یہ دونوں میاں بیوی ہیں، چاہے دونوں ملیں نہ ملیں، ہم بستری ہو نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ دونوں میاں بیوی کی خصوصی ملاقات ہو نہ ہو، دونوں میاں بیوی ہیں. سمجھ رہی نا یہ بات؟ دونوں کی خصوصی ملاقات اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک عمر ہوتی ہے، جب آدمی اس عمر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں اور زندگی کے تمام معاملات، تمام امور انجام پاتے ہیں. میاں بیوی کی خصوصی ملاقات نہیں ہوتی، ان میں میاں بیوی کا رشتہ ہے. اب شوہر اپنے گھر ہے، بیوی اپنے میکے میں ہے، نکاح ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اور نکاح ٹوٹا، ختم ہوا، تب احکام آتے. اب طلاق دیا ہے تو حکم ہے کہ اب اس عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، اور اگر عدت پوری کیے بغیر نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوگا. چاہے کتنی مرتبہ بولے گے قبول قبول قبول، نکاح نہیں ہوگا. میری بیوی کے انتقال کو 4 مہینہ گزر گیا اور وہ اب تک میرے خواب میں نہیں آئی. اس کی کیا وجہ؟ پوچھنا پڑے گا یار. ظاہر بات ہے اس کی قبر کے پاس جا کے پوچھنا پڑے گا، وہ جواب دیتی کہ نہیں دیتی معلوم نہیں. قبرستان جانا ہوا، بارش کے بعد کا ٹائم تھا، بڑی بڑی گھاس تھی. اب وہ قبروں کے پاس گئے تو آواز آئی، بلقیس میں آ گیا ہوں. میں دیکھنے لگا کہ یار کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن الحمدللہ میں ڈرتا اڑتا نہیں. تو یہ ہوا کہ یار آواز کہاں سے آئی. میں ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں آیا، تو پھر اپنا جو پڑھنا پڑھانا تھا اس میں لگا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، بلقیس میں جا رہا ہوں. تو پھر میں دیکھنے لگا کہ یار اب کیا ہے، تو ایک آدمی گھاس میں سے نکل کے کھڑا ہے.
بولے بابا ادھر آؤ. بولے کیا ہے یہ بلکیس؟ بولے میری عورت ہے. تو بولا ابھی تم جیسے بولو تو کبھی جواب بھی آوا. بولے کبھی جواب نہیں آیا. تو وہ جا کے پوچھنا پڑے گا کہ یار کیوں نہیں آئی ہو آپ. بیوی کے انتقال کے بعد اس کے برتنوں کو فروخت کر کے اس کے بچوں کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا اس کے پیسوں کو مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں. اس کی جو بھی ملکیت ہوگی، چاہے برتن ہو یا برتن کے علاوہ اور کچھ، وہ اس کا ترکہ ہے، اور اس پر اس کے شوہر، اس کے بچے یہ وارث ہیں. اور وارثین کی اجازت اور مرضی کے بغیر ایک آدمی تنہا اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر بچے سب بالغ ہیں اور وہ اجازت دے دیں اپنے باپ کو کہ تم اس کو بیچو، بیچ ڈالو اور خرچہ کرو، یا بیچ دو اور مسجد میں دے دو، تو دے سکتے ہیں. اور اگر بچوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اس کے حصے کا پیسہ اس کو ہی دینا پڑے گا. اوپن اسپیس کی جگہ پر رہنا کیسا ہے؟ کیر پٹی پاور بل برابر آتی ہے. اوپن اسپیس اس ایریے کے، اس سروے اور گٹ کے لوگوں کا مشترکہ حق ہے اس کے اوپر. وہ جگہ جو اتنی چھوڑی جاتی ہے، کیوں چھوڑی جاتی ہے؟ ہم لوگ جب بنشتی کرتے ہیں، لے آؤٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایک جگہ اوپن اسپیس کے نام پر چھوڑتے ہیں. اوپن اور اسپیس دونوں کا مطلب معلوم ہے نا. اسپیس کے معنی جگہ، اوپن کے معنی کھلی ہوئی، یعنی وہاں پر کچھ بنایا نہیں جائے گا، چھت ڈالی نہیں جائے گی، اس کو بولتے ہیں اوپن. تو یہ جو جگہ چھوڑی جاتی ہے، یہ جتنے لوگ پلاٹ لے کر کے گھر بنا کر کے رہے ہیں، یہ ان کے مشترکہ استعمال کی جگہ ہے. سب کا حق ہے اس کے اوپر. اور آپ اگر اس کے اوپر گھر بنا کر کے رہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس ایریے کے جتنے لوگ ہیں سب کا حق آپ مار رہے ہیں. کارپوریشن کرپٹی لگا کر کے لیتی ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. آپ نے میٹر لیا ہے، کمپنی آپ سے بل وصول کرتی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. جگہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ جگہ مشترکہ استعمال کی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آپ نے اگر اس پر قبضہ کر لیا تو سب لوگوں کا حق آپ مار رہے ہو، جائز نہیں. زید کا لڑکا 15 سال کا ہے، بہت زیادہ شرارتی ہے، دماغ بھی کمزور ہے، کوئی وظیفہ یا علاج بتلائیں. جو بچے بہت ذہین ہوتے ہیں وہ بہت شرارتی ہوتے ہیں. اب یہ جو بات اس میں دکھا ہے کہ دماغ بھی کمزور ہے، دماغ کمزور رہتا تو بچے بونگ رہتے، سمجھ رہے ہو؟ بولتے نا کہ یہ ایک دم بونگ ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے اس کو. ذہانت شرارت پر ابھارتی. اب ہو سکتا ہے کم دماغ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی حرکت کرتا ہوگا جس سے پریشانی ہوتی ہوگی، نقصان ہوتا ہوگا، ایسی حرکت کرتے. اس کا علاج کروائیے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کرنا چاہیے، پانی پہ دم کر کے پلانا چاہیے، انشاءاللہ شفا ہوگی. فاطمہ اور عائشہ دونوں سگی خالہ زاد بہنیں ہیں. فاطمہ نے اپنے بیٹے عمر کا نکاح عائشہ سے کر دیا تو یہ نکاح ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا. ہمارے یہاں سگی بہن سے نکاح کرنا منع ہے، رشتے کی بہن سے نکاح کرنا منع نہیں ہے. چچا کی لڑکی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ خالہ کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ ماموں کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں، سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. ماں اور باپ بچیوں کی پرورش کرنے میں
اگر ان کو مارتے ہیں تو وہ بڑے ہو جائیں تو ان سے معافی مانگنا چاہیے ماں باپ کو؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں. اگر اپنے کو لگتا ہے ماں باپ کو کہ اپنے نے بچوں کو جو مارا ہے زیادہ مارا ہے، کہ کیسا مارا ہے؟ زیادہ. اگر زیادہ مارا ہے تو معافی مانگنا چاہیے. اور اگر جو ہے تربیت کے اعتبار سے جتنا مارنا چاہیے، جتنی سزا دینی چاہیے اتنی ہی اگر دی ہے تو معافی کی ضرورت نہیں. اسی کے لیے لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے، کہ ایک استاذ اپنے شاگرد کو کتنی سزا دے سکتا ہے، کتنا مار سکتا ہے. تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ غلطی کرنے والا اس کا بیٹا ہوتا تو کتنا مارتا. جتنا اپنے بیٹے کو مارتا اتنا ہی شاگردوں کو مار سکتے، اس سے زیادہ نہیں. منی ٹرانسفر کے لیے چارج لیا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ جائز ہے. محلے میں گٹر بن رہی ہے، ریتی کھڑی سیمنٹ لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو کیا یہ اپنے گھروں میں سرکاری مال لگانا ہے؟ ہاں، سرکاری نہیں ہے، یہ ٹھیکے دار کا مال ہے، سرکاری نہیں ہے. جو ٹھیکے دار گٹر بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے وہ اپنے پیسے سے یہ ریت اور کھڑی سیمنٹ لایا، یہ اس کا ہے. آپ جو اٹھا کر کے لے جا رہے ہو جائز نہیں ہے. اگر چپکے سے لے جا رہے ہو تو چوری ہے، اور سینہ تان کے لے کے جا رہے ہو تو ڈکیتی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بن دعوتی جو لوگ جا کر کے منڈپ میں گھس کے کھانا کھاتے، حضور نے فرمایا کہ یہ جاتے ہوئے چور رہتے ہیں، جاتے ہوئے چور رہتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کی آڑ میں گھستے، چوری چوری چھپے چھپے گھستے، اور کھا لیتے تو پھر ایسے نکلتے. کیا کر لے گا وہ؟ کھانا تو کھا لیا، پیٹ میں سے تو نکال نہیں سکتا. تو جاتے ہوئے چوروں کی طرح جاتا ہے اور نکلتے ہوئے ڈاکوؤں کی طرح نکلتا ہے. تو اگر کسی کا مال ہم نے چوری سے لیا ہے، چپکے سے لیا ہے، تو یہ چوری ہے. اور اگر اس کے سامنے لگا کے بھگونا بھر کے لے کے جا رہے تو یہ ڈکیتی. اکثر شادیوں میں کچھ لوگ ڈبل میٹھا مانگتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے. ہم کسی کے یہاں اگر مہمان ہیں تو میزبان ہم کو جیسے کھلانا چاہے چپ چاپ کھا لینا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ کہا بھائی گوشت نہیں ہے کا، تو جواب ملتا جرے سے رکو چاچا ابھی گئیاں کٹ رہی ہے. کسی کے یہاں مہمان گئے، جیسا کھانا دیے چپ چاپ کھا لینا چاہیے. ہاں وہ آپ دے رہے ہیں، آپ کو آپ منع کر سکتے ہو کہ نہیں مت دو، مت دو. اور آپ کو کھانا لگ رہا ہے، وہ آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کھانا بول سکتے ہو کہ بھائی تھوڑا سا اور دے دو. لیکن جو اس میں ڈیمانڈ رہتی ہے کہ مٹھا ڈبل لا، گوشت ڈال، یہ برابر نہیں. اگر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کو ماں بیٹا بولے تو ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو پچھلے ہفتے جواب دیا تھا میں. اور اگر کوئی نکاح سے پہلے ایسا بولا ہو اور اسی سے نکاح ہونا طے ہو جائے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، کوئی کفارہ نہیں. اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں اتنی دیر پر گیا ہو کہ صرف اتحیات کی مقدار ملے تو ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا سنت پڑھنا چاہیے؟ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے. ہم مسجد میں فجر کی نماز میں آئے، اب امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ہے، گھڑی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. اب امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، اب یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کب بیٹھے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم کو یہ لگے
کہ میں سنت پڑھنے لگوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو سنت نہیں پڑھیں گے، امام صاحب کے ساتھ آ کر کے شریک ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم آئے امام صاحب پہلی یا دوسری رکعت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب تو لمبی لمبی سورتیں پڑھیں گے اور اطمینان سے پڑھیں گے، اور اپنی تو جو ہے تو چل میں آیا تو چل میں آیا، لوگ اتنی جلدی کھٹا کھٹ پڑھتے نا، ایسا لگتا ہے کہ یار سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھے کہ نہیں پڑھے، اکثر لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے۔ تو اگر اپنے کو لگے کہ سنت پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ التحیات کے بقدر شرکت مل جائے گی، یعنی امام کے ساتھ ہم لوگ شامل ہوں گے، التحیات پوری پڑھ لیں گے، تب امام صاحب سلام پھیریں گے تو سنت پڑھنا چاہیے، ورنہ نہیں۔ خواتین بغیر جماعت کے نماز پڑھتی ہیں تو نماز کا وقت ہو جائے اور اذان نہ ہوئی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اذان جو دی جاتی ہے وہ جماعت کے لیے دی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر وقت ہو گیا چاہے مسجد میں اذان نہیں ہوئی، خواتین گھر پر نماز پڑھ سکتی۔ زید موبائل میں قرآن پڑھتا ہے بغیر وضو اور بغیر ٹوپی کے، تو کیا وہ ایسے پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ حافظ ہیں یا جن کو سورتیں زبانی یاد ہیں وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے۔ اگر رات میں زید کو احتلام ہوا اور پھر صبح کو اس نے قربانی کیا اور فجر کی نماز بھی ادا کیا، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ تو ناپاک تھا، تو کیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی قربانی۔ جانور ذبح کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ باقی جو نماز پڑھ لیا تھا بھول کر کے، وہ نماز نہیں ہوئی، دہرانی پڑے گی۔ اگر زید وتر کی نماز پڑھا رہا ہے، تیسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھول گیا اور رکوع کر لیا، تو کیا رکوع سے اٹھ کر تکبیر کہتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھے گا یا پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ قنوت نازلہ ہم لوگ نہیں پڑھتے، وتر میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں اور دعائے قنوت کے موقع پر جو تکبیر کہہ کر کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے، اگر بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب واپس اٹھ کر کے پھر جو ہے قنوت نازلہ پڑھیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے اور پھر رکوع کریں گے، ایسا نہیں۔ یہ بھول گئے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ بھول گئے، واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کر لیں گے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اللہم رب اللہم لک الحمد کثیرا۔ برحمتک یا ارحم